नूर होगा। इसलिए ईमान तो पहले नंबर पर है, ईमान तो असल है, वो आगे आगे होगा और दाईं जानिब उसके नेक अमाल का नूर होगा, ये उसके साथ होगा। और काफिर के सामने नूर नहीं, बस अंधेरा है। दाईं तरफ भी उसके अंधेरा, बाईं तरफ तो वैसे ही था ही उसके अंधेरा, अंधेरे में जाएगा कहाँ। और मुनाफिकीन के साथ वो अंधेरा होगा, पहले तो बहुत दूर तक ईमान वालों के साथ जाएंगे, आगे जाकर उनके कदम बोझल हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ईमान वाले तेज तेज आगे चले जाएंगे तो ये मुनाफिकीन उनको आवाज़ देंगे, ये भी कुरान पाक में है, आवाज़ लगाएंगे ईमान वालों से, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। आवाज़ लगाएंगे ईमान वालों, ठहरो ठहरो, हमारा इंतज़ार कर लो, हम तो अंधेरे में फंस गए। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर हम भी हासिल कर लें, कुछ तो हम भी रोशनी में चले। वो वापस जवाब देंगे, क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। वो जवाब देंगे वापस चले जाओ। कहाँ वापस चले जाओ? दुनिया में। क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, वहाँ नूर तलाश कर लो। यह ईमान का नूर है, यह अमाल का नूर है। और मरने के बाद कोई आदमी ईमान तलाश करे, अमाल तलाश करे, वो तो वक्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसलिए फरमाया कि ईमान वाले के साथ ये नूर होगा, मैदानी महशर में भी और कब्र में भी नूर साथ होगा। तो जो यहाँ से ही अल्लाह ताला बचाई बेनूर होकर जाएगा, वहाँ नूर क्या होगा? तो कुछ भी नूर नहीं होगा। माँ के पेट से जिसकी आंखें न बनी हों, माँ के पेट से वो नाबीना पैदा हो गया, आंखें ही नहीं है। दोस्तों, क्या दुनिया की ताकत उसको लगा सकती है आंखें? कहाँ से आंखें लगाए? उसे कहेंगे कि भाई ये तो पेट में अगर आपकी आंखें अल्लाह ने बनाई होती, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, ये आंखें तो वहाँ से आती, तब जाके ये आंखें यहाँ काम कर लेती, ये चीज़ नज़र आती, वो चीज़ नज़र आती, ये चीज़ नज़र आती। लेकिन जब आंखें ही नहीं है, तो जब ईमान साथ नहीं होगा दोस्तों, वो रोशनी कहाँ से आएगी? और ईमान जो अल्लाह ने दिया है, ये ईमान कम होता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। ये हदीसों में बाकायदा उन्वानात कायम किए मुहद्दिसीन ने, अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान की कैफियत ज़्यादा भी हो जाती है, बढ़ जाती है, और कम भी हो जाती है। ईमान की कैफियत जो बढ़ जाती है तो नेक अमाल करने आसान होते हैं, गुनाहों से बचना आसान होता है। और ईमान की कैफियत बढ़ेगी कैसे? एक्सरसाइज से नहीं, अंडा खाने से नहीं, ईमान की कैफियत बढ़ जाती है अमाल से। किससे? यकीन होना चाहिए। एक सुबहान अल्लाह आपने पढ़ लिया, यकीन जानना चाहिए मेरे ईमान के अंदर इजाफा हो गया। एक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पढ़ लिया, यकीन रखना चाहिए कि मेरे ईमान में इजाफा हो गया, मुझे एहसास उसका हो या न हो। एक सजदा किया, मेरे ईमान में इजाफा हुआ। अल्लाह के नाम पर 1 रुपये दे दिया, मेरे ईमान में इजाफा हो गया। कोई भी अमल किया, नेक अमल किया, यकीन रखना चाहिए इसमें मेरे ईमान के अंदर क्या हुआ, यानी ईमान की जो कैफियत है वो ईमान की कैफियत बढ़ गई, इसका यकीन होना चाहिए। तो आमाल से ईमान के अंदर क्या हो जाती है? मजबूती होती है। जितने आमाल करता रहेगा ईमान मजबूत हो जाएगा। और अगर आमाल छोड़ दिए, यकीन जाने कि ईमान कमज़ोर हो रहा है। बुढ़ापा आ गया उसमें, फिर जब कमज़ोर आदमी होता है किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी है, किसका मुकाबला करे? चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बोझ नहीं उठा सकता, दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब ईमान कमज़ोर हो जाता है तो शैतान तो उसको खिलौना बनाता है। तो ईमान जो मजबूत होता है किससे? आमाल से। आमाल को मामूली नहीं समझना चाहिए। आमाल की वजह से ईमान में मजबूती आती है। और ईमान जितना मजबूत होता है और उतना आमाल करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो जिस आदमी को आमाल करने मुश्किल है, आमाल करने बहुत मुश्किल है, फजर में उठना मुश्किल, इशा की नमाज पढ़ना मुश्किल, समझ लेना चाहिए मेरा ईमान बहुत कमज़ोर है। मेरा ईमान अगर मालूम हो गया मेरा ईमान बहुत कमज़ोर है तो फिक्र होनी चाहिए। फिक्र हमको नहीं। क्यों? सेब कम हो जाए तो फिक्र है, अखरोट कम हो जाए तो फिक्र है, गाय दूध कम दे तो फिक्र है कि क्या करें, दूध का नुकसान हुआ, अखरोट का इस साल नुकसान हो गया, भाई सेब का इस साल नुकसान हो गया, क्या करेंगे, मेहनत ज़ाया हो गई, पूरे सेब नहीं निकले। लेकिन ईमान जब कम हो जाता है तो हम लोगों को इसका फिक्र नहीं कि मेरा ईमान क्यों कमज़ोर हो चुका है, अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं क्या कर लूँगा। इसलिए ईमान जब कमज़ोर हो जाता है आमाल करने भारी हो जाते हैं। इसलिए किताब में लिखा है एक आदमी दुनिया की खातिर 18 घंटे मेहनत कर लेता है। कितने?
18 घंटे मेहनत कर लेता है, खेत में मेहनत करता है, दुकान में मेहनत कर लेता है, शाम को फिर वही खेत का हिसाब, दुकान का हिसाब, किसके पास कितना है, किसने क्या लिया, मेरा किसके ऊपर बनता है, किसका मेरे ऊपर कर्जा है, इसी में लगा हुआ है और मेहनत में लगा हुआ है। 18 घंटे मेहनत, घंटों घंटों खड़ा रहता है देखभाल के लिए, बाग की देखभाल के लिए। 2 रकअतें पढ़ना मुसीबत, 2 रकअतें पढ़ना, 2 रकअतें पढ़ना, 2 रकअतें, मैं 2 रकअतें पढ़ लूँ बहुत मुश्किल है। तो दुनिया फानी के लिए 18 घंटे उसके लिए मुसीबत झेलना तो आसान है, रात के अंधेरे में निकलना उसके लिए आसान है। रात के अंधेरे में निकला अपना घोड़ा लेकर, कहाँ जाना है, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, रास्ता भी नहीं है, लेकिन दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 2 रकअतें नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। 2 रकअतें पढ़ना मुसीबत है, वजू बनाना मुसीबत है। तो दुनिया के खातिर इतनी मेहनत और मुशक्कत, और 2 रकअतें पढ़ना, एक सुभान अल्लाह पढ़ना, सूरह यासीन की तिलावत कर लेना, 5 मिनट के लिए कुरान पाक को खोल के एक सफ़ा तिलावत करना, यह ऐसा मुश्किल है जैसे कोई हिमालय के ऊपर चढ़ना। तो यह अलामत है इस बात की ईमान कमज़ोर हो चुका है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तशरीफ़ लाए दुनिया में जब दुनिया बातिन के एतबार से पूरे अंधेरे में था, 100% अंधेरे में था, 100% अंधेरे में था। इसका सबूत कुरान पाक में, अहादीस में, इस्लामी तारीख में। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब जानते हैं, ईरान के रहने वाले हैं, इसलिए उनको सलमान फारसी कहते हैं। इसलिए कि ईरान का पुराना नाम जो है, ईरान का पुराना नाम क्या था, वो फारिस था, ईरान का पुराना नाम, इसलिए वहाँ के रहने वालों को फारसी कहते थे। बाद में उसका नाम बदल दिया गया। शाही खानदान के साहबजादे थे, लेकिन आतिश परस्त। उसके बाद ईसाइयों से उसका ताल्लुक़ हुआ। उस वक्त वो दीन हक पर थे, तो उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। एक बात याद रख लेना, हमारा दीन ये भी इस्लाम है, इससे पहले जो था वो भी इस्लाम ही है। जी, वो भी इस्लाम ही। सारे नबी इस्लाम पर थे, सारे नबी अंबिया अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर आए, कोई दूसरी चीज़ लेकर नहीं आए। अलबत्ता शरीयत में फ़र्क था। क्या? शरीयत में उसूल तो वही है। आदम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था अल्लाह तबारक ताला के बारे में, वही रसूलुल्लाह ने फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था मरने के बाद क्या होगा, वही रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसमें कोई फ़र्क नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बुतों की इबादत मत करो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मैदानी महशर और पुले सरात और कब्र, ये जन्नत और जहन्नम, ये सब चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, ये सारी चीज़ें बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आपने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम आपस में अल्लाह की भाई हैं। क्या है? अल्लाह की भाई किसको कहते हैं? कि जिनका बाप एक हो, जिनका बाप और माएँ अलग अलग हैं। माएँ अलग अलग हैं, बाप एक ही है। तो इनको इस्तिलाह में, शरीयत इस्लाम में कहते क्या कहते हैं इनको? अल्लाह की भाई। क्या? अल्लाह की बाप शरीक भाई। फरमाया हम तो बाप शरीक भाई हैं, यानी हमारा सबका दीन दीन इस्लाम है। अलबत्ता शरीयत में फ़र्क है। कैसे? किसी के यहाँ नमाजों की तादाद कुछ ज़्यादा है, किसी के यहाँ नमाजों की तादाद कुछ कम है। किसी के यहाँ ज़कात का निसाब कुछ और है, किसी के यहाँ ज़कात का निसाब कुछ और है। किसी के यहाँ ज़िम्नन कुछ चीज़ें हराम हैं, किसी के यहाँ वही चीज़ें हलाल हैं। जैसे बनी इसराइल ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे, हराम था। हमारे यहाँ ऊँट का गोश्त क्या है? हलाल है। तो ये जो थोड़ा सा फ़र्क है, इसे फरमाया गोया कि बाप तो एक है और माएँ अलग अलग हैं। माएँ कि दीन हम सब का एक ही है, दीन इस्लाम, इन्न दीन इंदल इस्लाम। अलबत्ता शरीयत हमारे यहाँ फ़र्क है, किसी के यहाँ कुछ असूल है, हमारे यहाँ कुछ और असूल है। तो इस तरह से तो वो जो मुसलमान हो गए उनसे बता दिया कि मरकज़ कहाँ है। उन्होंने कहा मरकज़ है मुल्क शाम। तो ये कहकर मुल्क शाम का रास्ता ले लिया। मुल्क शाम पहुँचे, एक राहिब की खिदमत की, दूसरे राहिब की खिदमत की, तीसरे राहिब की खिदमत की। उम्र बहुत लंबी थी, 250 साल तक तो मौरिखीन का इत्तिफाक है। कितने? 250 साल उम्र मुबारक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसके बाद किसी ने कहा 290, किसी ने कहा 300, किसी ने कहा 280, लेकिन 250 से कम कोई नहीं बताता। कि किसी ने कहा 150, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उसकी खिदमत की, फिर दूसरे की।
ایک کی خدمت کرتے تھے، جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا کہ مجھے بتائیے میری رہبری کون کرے، وہ دوسرے کا پتہ بتاتا تھا، اس کی خدمت کی سالہ سال تک، آخر میں اس سے بتا دیا کہ میری رہنمائی کون کرے گا، میری تربیت کون کرے گا۔ معلوم ہوا کہ بوڑھا ہونے کے باوجود بھی آدمی کو تربیت کی کیا ہے، ضرورت ہے، تربیت سے مستثنا نہیں ہے۔ آخر میں اس نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا، وہاں جا کے خدمت کی۔ جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس سے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے بعد میں کہاں جاؤں۔ راہب مسلمان تھا تو بزرگ تھا، نور باطن بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا، معلومات تھے کیونکہ دین حق پر تھا۔ تو اس نے کہا کہ سلمان میری نظروں میں پورے عالم میں اب کوئی شخص ایسا نہیں جو تمہاری رہنمائی کرے، جو تمہاری، پورے عالم کا لفظ آتا ہے، پورے عالم، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، کوئی اب نہیں۔ ہاں البتہ ایک امید ہے کہ آپ اس کو پا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا دنیا میں، ان کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو بس ان کی تربیت میں آپ رہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کہاں نمودار ہوں گے، وہ کہاں ظاہر ہوں گے، مجھے بتائیے، تو ملک شام ہے۔ انہوں نے کہا وہ ظاہر ہو جائیں گے عربستان میں۔ کس میں؟ تو عربستان بھی کوئی چھوٹا شہر تو ہے نہیں، عربستان اتنا عرب، جزیرۃ العرب، اور اس زمانے کا سفر۔ انہوں نے کہا حضرت عربستان تو بہت وسیع ہے، اس میں کوئی خاص جگہ بتائیے جہاں ملاقات ہو جائے۔ اس نے کہا نخلستان۔ کیا؟ نخلستان کے معنی آتے ہیں جہاں کھجور کے باغات بہت ہوں۔ یہ سننے کے بعد جب اس راہب کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے عربستان کے لیے۔ ایک قافلہ ملا، ان سے کہا کہ میرے پاس یہ کچھ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو لے لو اور مجھے عربستان پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا بہت ٹھیک، عربستان لے آئے اس کو۔ لیکن غداری یہ کی ان لوگوں نے، تو بھیڑ بکریاں تو پہلے ہی وہ دے چکا تھا ان کو، انہوں نے ان کو حضرت کو غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر لیا۔ وادی قرا میں، وادی قرا آج بھی ہے، مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں وادی قرا، وہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں وادی قرا۔ تو وادی قرا میں بھیج دیا کہ یہودی کے ہاں، وہاں بھی خدمت کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے، مکہ شریف تو بہت دور ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کا ایک یہودی آیا، بنو قریظہ کا، کہ اس نے مجھے خرید لے لیا، خرید کے لے لیا، مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اب مدینہ طیبہ کا نام بھی مدینہ اس وقت نہیں تھا، اس کو یثرب کہتے تھے۔ یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل دیا۔ معلوم ہے کہ جو نام صحیح نہ ہو اس کو بدلنا چاہیے، اور چونکہ زبانوں پر چڑھا ہوا تھا یثرب، تو صحابہ کرام یثرب کہتے تھے، تو آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ کہا کرو، اور اگر کسی کی زبان سے بھولے سے یثرب نکلا، اس کے تلافی کے لیے 10 مرتبہ کہو مدینہ 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 مدینہ، 10 مرتبہ مدینہ کہو۔ تو اس لیے مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ منورہ، 62 نام لکھے ہیں کتابوں میں مدینہ طیبہ کی۔ کتنے؟ 62 نام، جی کتاب میں، کتابیں خود میں نے پڑھی ہیں، 62 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے مشہور طیبہ ہے، کیا ہے؟ طیبہ، پاکیزہ، طابہ، منورہ، مدینہ۔ اس طرح سے بنو قریظہ پہنچ گئے۔ اب عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، میں باغ میں خدمت کرتا رہتا تھا، مجھے کیا معلوم۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک مرتبہ میں باغ میں تھا، درخت کے اوپر، کھجور کے درخت کے اوپر، میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ قبا والوں کو کیا ہو گیا۔ قبا مدینہ طیبہ کے قریب میں ایک بستی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ۔ تو قبا میں پہلے قیام کیا، وہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد بھی ڈالی، اس کا نام ہی ہے مسجد قبا، وہ آج بھی ہے۔ اس مسجد کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ قبا والوں کو کیا ہو گیا، کوئی شخص آیا ہے مکہ شریف سے اور کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ قبا والے تو وہاں جمع ہو گئے ہیں، پروانوں کی طرح اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ بات جب میں نے سن لی کہ کوئی شخص آئے ہیں اور وہ نبی کہتے اپنے آپ کو، میں فوراً درخت سے نیچے اترا اور میں نے اس شخص سے کہا آپ کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے سناؤ ذرا۔ اس پر میرے مالک کو بڑا غصہ آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا، آپ کو اس سے کیا کام، چل پا اپنا کام کر۔ لیکن میرے ذہن میں تو یہ بات رہ گئی کہ کوئی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے راہب سے پوچھا تھا اس کے مرتے وقت
کہ مجھے علامت بتا دیجئے، میں کیسے پہچانوں یہ وہی نبی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا؟ 3 علامتیں انہوں نے بتائی تھی، یہ آخری بات ہے، اس کو سن لیں۔ 3 علامتیں۔ ایک علامت تو راہب نے یہ بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے صدقہ پیش کرے، ان کو صدقہ دے دے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری علامت یہ بتائی تھی اگر کوئی شخص ان کی خدمت میں ہدیہ لے لے تو وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ 2 علامتیں ہو گئی۔ تیسری علامت یہ ہے ان کے دونوں شانے مبارک کے درمیان، شانہ ان کو کہتے ہیں، یہ جو دونوں کندھے ہیں، یہاں گردن کے نیچے ذرا سا یہاں ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کا نام ہے مہر نبوت۔ کیا ہے؟ مہر نبوت۔ یہ 3 علامتیں بتا دی۔ بہت اچھا۔ اب کچھ دن ہو گئے، حضرت سلمان فارسی خود فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، خدمت میں پہنچا، پہلی مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھنے کے بعد میں نے وہ کھجور پیش کیے، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں، البتہ ان غریب صحابہ پر صدقہ تقسیم کر لو۔ تو وہاں تقسیم کر لیا، غربا نے کھا لیا۔ چند دن کے بعد میں پھر حاضر ہو گیا اور میں نے کھجوریں پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ تو کچھ اس میں تناول فرمائے، کچھ دانے، باقی جو ہے تقسیم فرما دی۔ بات ختم ہو گئی۔ میں چند دنوں کے بعد پھر پہنچ گیا۔ یہ 2 علامتیں تو میری ہاتھ میں تھی نا، یہ تو اپنے اختیار میں تھا کہ جب چاہے تو ہدیہ پیش کریں، جب چاہے تو صدقہ پیش کریں۔ اب تیسری علامت ہے، وہ تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ میں پھر پہنچا مدینہ طیبہ، یعنی وہاں مسجد نبوی کے قریب، اور اس کے بعد چونکہ تھے بنو قریظہ میں، بنو قریظہ قریب میں ہے، معلوم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، معلوم کہ وہ تو قبرستان تشریف لے گئے، وہاں کسی کو دفن کر رہے ہیں، کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے، اب ادھر کو بیٹھے ہوئے ہیں جب تک قبر وغیرہ تیار ہو جائے اور جو بھی ہو۔ تو میں آ کے بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا کبھی ادھر بیٹھا، تو آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سلمان، میں نے عرض کیا؟ میں نے کہا حضرت، فرمایا کہ آپ تیسری علامت دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمارے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضرت وہی تو، اسی کی تو تلاش ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کیسے نظر آئے گا؟ تو آپ نے فوراً اپنا ردائی مبارک نیچے اتارا، فرمایا یہ ہے مہر نبوت۔ تو میں دوڑ کے آیا اور اس کو بوسے دے دیے۔ بوسہ دینے کے بعد میں نے کہا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ میرے راہب نے جو کچھ بتایا تھا اپنے نور باطن سے وہ ساری علامتیں پوری ہو گئی۔ یہ لمبا موضوع، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ صرف یہ کہنا ہے کہ واقعی اس وقت اندھیرا تھا پورے عالم میں، اور پھر سورج طلوع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سے تشبیہ نہیں دے دی، جیسے چاند تو رات میں نکلتا ہے نا، ستاروں سے تشبیہ نہیں دے دی، آپ کو تشبیہ دے دی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سراجم منیرہ فرمایا۔ کیا؟ یہاں بھی عجیب نکتہ ہے، اگر سراجم وہاجہ فرماتے، سراجم وہاجہ بھی ہے قرآن پاک میں۔ سراجم وہاجہ یہ سورج کو کہتے ہیں جو آسمان میں ہم کو نظر آتا ہے، وہاج اس کو کہتے ہیں جس میں آگ ہو، جس میں شعلہ ہو، جس میں تپش ہو، جس میں گرمی ہو، یہ قریب جائے تو جل جائے، یہ ہے سراج وہاجہ۔ سراج منیرہ اس سورج کو کہتے ہیں، سراج بھی ہے اور منیر بھی ہے، جس میں نور ہو اور وہ نور دوسروں میں منتقل بھی کر سکے۔ منیر اسم فاعل کا صیغہ ہے، دوسروں کو نورانی بنانے والا، دوسروں کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں تو سورج ہوں، یہ تو قرآن پاک نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں، میرے صحابہ تو ستارے۔ گویا جس طرح سے چمک جو ہے ستاروں میں ہے، ایسے میرے صحابی کیا ہے؟ مثل ستاروں کے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اندھیرا دور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیج کر۔ اب مجھے بتائیے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی آدمی اس کی قدر نہ کرے تو کتنا بدنصیب ہے۔ ایسے مقدس نبی کا دامن نہ تھامے اور آپ کے قدم نہ چلے تو اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگیوں میں لائیں۔ آپ کے مبارک اور مقدس جو اسوہ حسنہ ہے، جو میں نے تلاوت آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھ لی تھی، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو آپ کو فرمایا آپ تو سراج منیرہ ہیں، تو سورج ہیں۔ اور ابھی بہار کی بات آ رہی تھی، بہار میں کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وہ تشریف لائے ربیع میں۔ کس میں؟ ربیع کہتے ہیں عربی میں موسم بہار کو۔ کس کو؟ تو گویا کہ جس طرح سے موسم بہار دنیا میں آتا ہے، خزاں ختم ہو گیا، اب درختوں پر بھی اس کا اثر آ گیا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، ایک تو درخت ہیں لیکن جو لکڑی نیچے آپ نے ڈالی ہے، بشرطے کہ اس کا جو ہے اوپر والا جو کھال جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو،
تو اس میں بھی تو پتے نکل آتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ وہ تو بالکل آپ نے کاٹ کے رکھی ہے، آرے سے اس کی ٹکائی کر دی ہے، ایک بنڈل اس کا بنا کے رکھا ہے، اس طرح سے تابتا اس کو لگایا ہے، لیکن موسم بہار جب آتا ہے تو موسم بہار اس پر بھی اپنا اثر ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے بہار کی خوبی، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا کے لوگوں بہترین نمونہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آدمی جس کو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین ہو اور آخرت کا یقین ہو، بہترین نمونہ اس کے لیے ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور بہت یاد کرنے والا اپنے رب کو۔ حدیث مبارک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا، بس ترجمہ کر لوں گا اس کا۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، غور کر لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عقل مند فرماتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کیا کرے؟ لوگ چاہے اس کو بیوقوفی کہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، حرام نہیں، ظلم نہیں، گناہ نہیں، اپنے آپ کو بچا لیا، قابو میں رکھ لیا، الکیس من دان نفسہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا، الکیس عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت کا تابع بنائے، شریعت کا عقل مند فرمایا، الکیس من دان نفسہ۔ عقل کس سے کہتے ہیں؟ عقل عربی لفظ ہے، عقل یعقل کے معنی آتے ہیں باندھنا، کیا جی روکنا، اس لیے رسی کو بھی وہ یقال کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی چیزوں کو باندھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اہل عرب اپنے سر کے اوپر ایک کالا سا وہ رسا باندھ کے رکھتے ہیں، اس کو وہ یقال کہتے ہیں، اور جو ان کی جو رومال ہوتا ہے وہ رومال بند رہتا ہے اس کو یقال کہتے ہیں۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں یہ آدمی کو گناہوں سے روک لیتی ہے، آدمی کو گناہوں سے، اور عقل کے ایک معنی آتے ہیں مضبوط جمانا، کیونکہ عقل سے آدمی مضبوط جمتا ہے دین کے اوپر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر، ارے یہود کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہاری وہ عقل کہاں گئی؟ تمہاری عقل وہ، تو جو آدمی گناہوں سے نہ بچے، شریعت کی اور جو نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ فرما دیا تو بیوقوف ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اعمال تو وہ کر لے جو مرنے کے بعد اس کے کام آ جائیں۔ دیکھیے اعمال تو وہ کر لے جو مرنے کے بعد اس کے کام، سب کو معلوم ہے مرنے کے بعد کیا کیا چیز کام آنے والی ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، نادان و بیوقوف وہ شخص ہے جو زندگی میں چلے پیچھے اپنے نفس کے، اپنے نفس کے پیچھے پیچھے چلے، نفس نے جو کہا وہ کرنے لگ گیا، وتمنى على الله، اور ایک امید باندھ کے رکھ لی اللہ کے ساتھ کہ مجھے جنت ملے گی، اور وہ یہ فرمائے بیوقوف اور نادان ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، یقین کا نور ہمیں عطا فرما، اللہ جیسے آپ کے بندے ہونے چاہیے ویسے ہم کو بنا لیجئے۔ یا اللہ شریعت کے اوپر چلنا نصیب فرما، تمام گناہوں سے ہم کو بچا لیجئے۔ یا اللہ یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں غفلت کی زندگی، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آخرت کا یقین ہمیں نصیب فرما، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بابرکت، یا اللہ زندگی نصیب فرما، بابرکت روزی ہمیں نصیب فرما، بے مشقت روٹی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی کو آباد فرما لیجئے، اس پورے علاقے کو دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آباد کر لیجئے۔ ہمارے جو بزرگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عمر میں برکت فرما، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے مشکلات کو آسان کر دے، یا اللہ ان کے روزگار کے مسائل کو حل کر لیجئے۔ اگر یہ کاروبار کرنے والے ان کے کاروبار میں برکت فرما، اگر یہ یا اللہ اور کوئی کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی برکت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، صحت دے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان تمام کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے بیماروں کو شفا دے، صحت دے۔ جو کچھ سنا گیا، کہا گیا، یا اللہ اس میں جو کوتاہی اس کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔